بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام و برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ مجالس میں عقیدہ آخرت اور بعد الموت اور قیامت کے حق ہونے اور آثار قیامت کے بارے میں آپ سے گفتگو کی۔ اگر یہ حقیقت، یہ عقیدہ ہمارے قلب و ذہن میں، دل و دماغ میں پیوست ہو جائے تو پھر ہم میں سے ہر ایک کو قیامت کے لیے، عاقبت کے لیے، آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور وہ انسان جو دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں میں، چمک دمک میں ڈوبا ہوا ہے، کھویا ہوا ہے، اسے ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ وہ کل جو 24 گھنٹے کے بعد آنا ہے، یا وہ کل جو ہفتوں، مہینوں اور سالوں کے بعد آنا ہے، اس کے لیے تو ہم بھرپور تیاری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کل جو ہماری موت کے بعد آنے والا ہے، اس کے لیے ہم کیا تیاری کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، علمت نفس ما قدمت و اخرت، وہاں جا کر ہر انسان جان لے گا کہ وہ اپنی عاقبت کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے صدقات جاریہ کی صورت میں کون سی چیزیں چھوڑ کر آیا ہے جو مرنے کے بعد اس کے کام آئیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا، علمت نفس ما احضرت، کہ ہر انسان جان لے گا وہاں جا کر کہ اس نے کیا چیز اپنے لیے وہاں حاضر کی ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرما، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور بعض سعادت مند بندے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں
دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں نار جہنم سے نجات عطا فرما۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا کی جزا کا طلبگار ہے اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی جزا بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو جب اس خالق و مالک کی بارگاہ میں دنیا کی جزا، اجر اور انعام کے ساتھ ساتھ آخرت کا اجر بھی موجود ہے، تو اے نادان انسان، تم صرف دنیا پر کیوں قناعت کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی، آخرت کی فصل کا طلبگار ہے، اس کے فصل میں، انعام میں ہم اضافہ فرمائیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جسے صرف دنیا کی کھیتی چاہیے، دنیا کی کمائی اور دنیا ہی کا انعام چاہیے، نؤتہ منہا، ہم اسے دنیا میں اس کا حصہ دے دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا، ومن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کا اجر چاہتا ہے ہم دنیا میں اسے عطا کر دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کے اجر کا طلبگار ہے ہم اسے وہ عطا کریں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو جزا عطا کریں گے۔ اب یہ اس کا مدار بندے کی اپنی طلب پر ہے کہ صرف دنیا ہی چاہتا ہے، دنیا کی نعمتوں پر ہی قناعت کرنا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں جو آخرت کی بے بہا نعمتیں ہیں ان کا طلبگار ہے۔ جیسی جس کی طلب ہوگی ویسی مراد اس کو مل جائے گی۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی ناپائیداری یا آخرت کے مقابلے میں جو دنیا کی کمائیگی ہے اسے ہمیں بتایا اور سمجھایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی نعمتوں میں، راحتوں میں، عشرتوں میں، لذتوں میں بڑی کشش ہے، اٹریکشن ہے، وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، لیکن اگر اس کا آخرت کی ابدی دائمی نعمتوں سے تقابل کیا جائے تو ان کی پھر کوئی وقت نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اس دنیا کی ساری نعمتوں کی قدر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، تو
काफिर को पानी का एक घोंट भी नसीब न होता। तो ये जो काफिर अल्लाह की नेमतों से फैज़याब हो रहे हैं, तो हम जब अपनी कोताहबीन नज़रों से देखते हैं तो हमें लगता है कि वो तो बहुत मज़े में हैं, इशरतों में हैं। लेकिन अगर इसका तक़ाबुल हम आखिरत की दायमी और अबदी नेमतों से करें तो फिर ये हेच नज़र आएंगी। लेकिन काश कि हमें अल्लाह तबारक व तआला के नबी के फरामीन पर यकीन हो जाए। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन इसी ईमान व ईकान की दौलत से सरफराज थे। यही वजह है कि सहाबा बयान फरमाते हैं कि जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हमें जहन्नम के अज़ाब से डराते, जहन्नम के अज़ाब की कैफियत के बारे में बताते, तो हमें ऐसा लगता कि जहन्नम के शोले हमारे सामने भड़क रहे हैं और लपक रहे हैं। और जब हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आखिरत की अबदी और दायमी नेमतों के बारे में बताते, तो हमें ऐसा लगता कि जहन्नम के फलों के खोशे हमारे सामने लटक रहे हैं, हमारी रीच में हैं, हमारी पहुँच में हैं, हमारी दस्तरस में हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इसी को ईमान कामिल और यकीन वासिक कहते हैं, इसी को तस्दीक़ क़तई कहते हैं, जो दरअसल हकीकत ईमान है, रूह ईमान है और जौहर ईमान है। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना दुनिया मलऊना मलऊन मा फीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाह। दुनिया मलऊन है, इसकी नेमतें भी ऐसी हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि दुनिया में रब तबारक व तआला जिन नेमतों से हमें फैज़याब फरमा रहा है, इनकी कदर न की जाए। मलून दुनिया की हर वो चीज़ है जो बंदे को रब से गाफिल कर दे, जो अब्द को माबूद से गाफिल कर दे, जो मखलूक को खालिक से गाफिल कर दे। एक हदीस पाक में है कि फ़ुक़राए सहाबाए किराम ने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हबा अहलुद्दुसूर बिल उजूर। मालदार लोग तो हमसे अजर कमाने में बहुत आगे निकल गए हैं। युसल्लून कमा नुसल्ली व यसूमून कमा नसूम व यतसद्दक़ून बिफ़ुदूल अम्वालिहिम। हमारी तरह वो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, नवाफिल भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, और क़द्र ज़ायद ये कि वो अपने मालों को से अल्लाह की राह में सदक़ा भी करते हैं, तो ज़्यादा अजर के हक़दार बन जाते हैं।